السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مشرق وسطیٰ میں ہر گزرتا دن ایک نئے بحران کو جنم دے رہا ہے۔ اب جنگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ خطرہ ہے یہ تیسری جنگ عظیم نہ بن جائے۔ یہ جنگ سعودی عرب، یمن، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے لے کر عراق اور کویت تک تیزی سے پھیل چکی ہے۔ امریکہ کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس جنگ میں صرف ایران اور امریکہ آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ کئی علاقائی قوتیں بھی اس جنگ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، جبکہ ایران نے جواب میں سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام بار بار کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ چین اور روس کے لیے اس صورتحال میں غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں۔ دونوں ایران کی خفیہ مدد کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے روس اور یوکرین کی جنگ کئی سالوں سے جاری ہے، جس طرح امریکہ اور ایران کی جنگ بھی کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کی طرح روس اور چین بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اور تیل و گیس کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بھی اچانک اس میں اضافہ ہو گیا۔ حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر سعودی عرب نے یمن کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی تو سعودی عرب کے تیل کے ذخائر، ہوائی اڈے اور دیگر اہم تنصیبات پر جوابی حملے کریں گے۔ سعودی عرب نے صنعاء میں ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ جواب میں حوثیوں نے چند ہی گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کے سرحدی ہوائی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ جو بھی امریکہ کا ساتھ دے گا وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست جنگ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ عالمی ماہرین کے مطابق حوثی نہ صرف باب المندب کی گزرگاہ بند کر سکتے ہیں، بلکہ بیلسٹک میزائلوں سے سعودی تیل کی تنصیبات کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ سعودی عرب چند سال پہلے اتحادی فوجوں کی مدد سے حوثیوں کے خلاف فضائی اور زمینی طاقت استعمال کر چکا ہے، لیکن وہ حوثیوں کو ختم نہیں کر سکا۔ دوسری طرف عالمی میڈیا میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ ایران اپنی ایٹمی پالیسی پر بھی نظر ثانی کر سکتا ہے، یعنی وہ کسی وقت بھی ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ امریکہ کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے اور ایران کا جھکنے سے انکار اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کے پاس اب بھی کچھ سرپرائزنگ کارڈز موجود ہیں۔ وہ خفیہ ہتھیار کیا ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ ملک یعنی اسرائیل، جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا، اب خود جنگ سے لا تعلق ہو کر بیٹھا ہوا ہے، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ ایرانی پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کے موجودہ رویے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تہران اس وقت امریکہ کے ساتھ کسی نئی مفاہمت یا اسے رعایت دینے کے موڈ میں نہیں۔ ایران کی اکثریت امریکہ کو ناقابل اعتماد اور جارح حملہ کرنے والی ریاست تصور کرتی ہے، اس لیے مذاکرات کی گنجائش پہلے کے مقابلے میں اب بہت کم رہ گئی ہے۔ امریکہ نے جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا، جبکہ ایرانی موقف یہ ہے کہ وہ صرف انہی ضابطوں پر عمل درآمد کر رہا تھا جو بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور مفاہمت کی یادداشت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایران نے جہازوں کے لیے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ ہر جہاز جو ہے روانگی سے پہلے اپنے کپتان، اپنے عملے، مالک، کارگو اور منزل کی مکمل معلومات فراہم کرے۔ ایران کا کہنے کا جو جہاز ان قواعد کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی۔ امریکہ نے ایران کی اس کارروائی کو جواز بنا کر حملے شروع کیے، جس کے بعد کشیدگی مزید بڑھ گئی اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ ایک ایسے عسکری چیلنج سے دوچار ہے جس کا حل اس کے پاس
بھی نہیں ہے کہ اس کا حل کیا ہے. جنگ تو ظاہر مسئلے کا حل نہیں. ایران نے آبِ ہرمز کے اطراف اپنے میزائل نظام کو اس قدر وسیع کر دیا کہ امریکی فضائی حملوں کے ذریعے انہیں مکمل طور پر تباہ کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے. امریکہ کی سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس چند درجن میزائل لانچز رہ گئے ہیں، جس طرح کہ صدر ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار لیری جانسن کے مطابق ایران نے تقریباً 200 میل جو طویل ساحلی پٹی ہے وہاں 1000 سے زیادہ میزائل لانچنگ مقامات پیڈ قائم کر رکھے ہیں. تو اس کے بعد میزائل کتنے ہوں گے؟ لانچنگ پیڈ 1000 سے زیادہ ہے. اگر 1 میل کے فاصلے پر صرف 10 لانچر بھی موجود ہوں تو مجموعی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے. امریکہ روزانہ ان مقامات پر میزائل حملے کر رہا ہے، لیکن ایران کے لیے ان تنصیبات کی مرمت کرنا نسبتاً آسان ہے. وہ مرمت کر کے اسے فعال کر دیتے ہیں دوبارہ. دوسری جانب امریکہ کے پاس جدید طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا ذخیرہ محدود ہے. بعض جدید میزائلوں کی تعداد صرف چند درجن ہے، اس لیے مسلسل حملوں کی صورت میں امریکی ذخائر تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں. دوسری طرف ایران کی حکمت عملی کہیں بہت زیادہ سادہ اور مؤثر دکھائی دیتی ہے. ایران کو سینکڑوں اہداف تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں حملے کروں. اس کی پوری توجہ صرف چند اہم امریکی فوجی اڈوں پر مرکوز ہے. اردن کے 2 فضائی اڈے اس وقت امریکی فضائی کارروائیوں کا بڑا مرکز ہیں اور ایران ان پر مسلسل حملے کر رہا ہے. ان حملوں کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے امریکہ کو اپنے مہنگے ترین جاسوس ڈرون ٹریٹن کو وہاں سے ہٹا کر قبرص سائپرس منتقل کرنا پڑا کیونکہ اس کی حفاظت ممکن نہیں رہی تھی. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی ایرانی میزائلوں کی زد میں ہیں. ایران کی کوشش یہ ہے کہ ان اڈوں کو اس حد تک نقصان پہنچایا جائے کہ امریکہ ان سے مؤثر فوجی کارروائیاں نہ کر سکے. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو امریکہ کو بالآخر خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی محدود کرنا پڑ سکتی ہے، اور یہی ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ یہاں سے خطے سے مشرق وسطیٰ سے اپنے فوجی اڈے ختم کرے. اب ایک سوال یہ کہ کیا امریکہ ایران پر زمینی حملہ کر سکتا ہے یا اس کے کسی جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے؟ خود امریکی مبصرین صدر ٹرمپ سے پوچھ رہے ہیں کہ امریکی فوج ایران کی سرزمین تک پہنچے گی کیسے، وہاں لے جایا کیسے جائے گا. اس وقت خطے میں موجود امریکی بحری جہازوں پر جو تعینات میرینز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر سمندر کے راستے حملہ کیا جائے تو ایرانی ڈرونز، بیلسٹک میزائل اور ساحلی دفاعی نظام جو ایرانی ہے امریکی بحری بیڑوں کو ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی نقصان پہنچائے گا، تباہ کر دے گا. اگر فضائی راستہ اختیار کیا جائے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک C-130 طیارہ تقریباً 90 فوجی جو ہیں جنہوں نے اسلحہ بھی اٹھایا ہو انہیں لے کے جا سکتا ہے، صرف 90 فوجیوں کو 130 طیارہ جو ہے. جبکہ C-17 جیسے جو بڑے طیارے بھی امریکہ کے پاس وہ صرف 126 فوجی سوار جو ہے اس پہ جا سکتے ہیں. ہزاروں فوجیوں کو یا 3 لاکھ فوجیوں کو ایران منتقل کرنا بذات خود ایک بہت بڑا فوجی آپریشن ہوگا. وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے. ایران کے اندر داخل ہونے والی فوج کو لاجسٹک سپورٹ جسے کہتے ہیں، خوراک، پانی، ایندھن، اسلحہ اور طبی امداد مسلسل فراہم کرنا پڑے گی. جبکہ شدید گرمی، ایرانی میزائل، ڈرون حملے اور فضائی دفاع اس پورے نظام کو امریکی مفلوج کر دے گا. امریکی نظام کو ایران 2003 میں عراق پر حملے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے 1,65,000 فوجیوں کو جمع کرنے کے لیے 1 سال سے زیادہ وقت لیا تھا. اس وقت امریکی فوج کی مجموعی تعداد بھی آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، جبکہ آج امریکی فوج جو ہے تقریباً آدھی رہ گئی ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے زمینی حملے کی باتیں زیادہ تر سیاسی نعرے ہیں، عملی منصوبہ نہیں، مطلب کہہ سکتے ہیں لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ. پریکٹیکلی ممکن نہیں، خود امریکی دفاعی مبصرین کہہ رہے ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کیوں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آخر اس جنگ کا مقصد کیا ہے. اب تک واشنگٹن کی جانب سے ایسی کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ امریکہ اس جنگ کے ذریعے آخر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے.
امریکہ کے پاس نہ تو اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ مکمل جنگ لڑ سکے، اور نہ ہی ایسی فوجی برتری باقی رہی ہے جس کے ذریعے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد موجود جو ان کے بعض مشیر ہیں، انہیں مسلسل یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایران معاشی طور پر اس قدر کمزور ہو چکا ہے اور وہاں اتنے اختلافات ہیں، اگر اس پر تھوڑا سا مزید دباؤ ڈالا جائے تو وہ خود مذاکرات کی میز پر آ جائے گا اور ہم اپنی پسند کی حکومت بھی بنا لیں گے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ انداز حقیقت سے، یہ سوچ جو ہے بہت دور ہے۔ گزشتہ جنگوں میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر سکے گا، مگر عملی صورتحال اس کے برعکس رہی۔ امریکہ اسرائیلی حملوں کے باوجود اور امریکہ کے نئے حملوں کے باوجود ایران تو مزاحمت کر رہا ہے۔ جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے اختتام پر ایران نے جنگ بندی کی بھیک نہیں مانگی تھی، بلکہ امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اسرائیل مزید جنگ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا، وہ دیوالیہ ہو رہا تھا، اس کے بعد اسلحہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح اپریل میں بھی ایران نے جنگ بندی کے لیے بے چینی نہیں دکھائی کہ جنگ بندی ہو جائے، بلکہ پاکستان کی ثالثی کے بعد مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ ایران نے بھی یہ قدم بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ اٹھایا تھا کہ مذاکرات پہ آیا جائے۔ امریکی دفاعی تجزیہ نگار بھی تسلیم کرتے کہ اگر مستقبل میں مذاکرات کا کوئی نیا دور شروع ہوا تو تہران صرف امریکی وعدوں پر اعتماد نہیں کرے گا۔ ایران سب سے پہلے اپنے منجمد اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کرے گا تاکہ امریکہ اپنی نیک نیتی عملی طور پر ثابت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران یہ بھی چاہے گا کہ اقتصادی پابندیاں معاہدہ ہونے سے پہلے ہی ختم کی جائیں، کیونکہ ماضی میں امریکہ متعدد وعدے کر کے بعد میں ان سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اس بات کا خدشہ بھی موجود ہے کہ موجودہ جنگ صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہ رہے، بلکہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور قطر بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ خطے میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے سفارتی سطح پر بہت غیر معمولی کردار ادا کیا، پوری دنیا نے تعریف کی، لیکن افسوس امریکی صدر نے اچانک ہی معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا اور ایران پر حملے شروع کر دیے۔ موجودہ جنگ کو صرف ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم سمجھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اثرات عالمی طاقتوں کے درمیان جاری کشمکش پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکہ، روس اور چین اور امریکہ کے درمیان بھی کشیدگی ہے۔ چین اور روس اس پوری صورتحال کو انتہائی غور سے دیکھ رہے ہیں، باریک بینی کے ساتھ، اور ان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات بھی اس جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ چین ایک عجیب دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ آبنۂ حرمت سے تیل، قدرتی گیس اور دیگر خام مال کی ترسیل معمول کے مطابق جاری رہے، کیونکہ چینی معیشت کا بڑا انحصار انہی راستوں پر ہے۔ لیکن دوسری طرف بیجنگ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امریکہ روزانہ بڑی تعداد میں مہنگے میزائل، ٹام ہاک، جاسم اور دیگر جدید میزائل ایران پر استعمال کر رہا ہے۔ چین کی نظر میں ہر وہ میزائل جو ایران پر داغا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، مستقبل میں چین کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گا، یعنی ظاہر ہے وہ میزائل ضائع ہو رہے ہیں تو چین تو محفوظ رہے گا اگر امریکی اسلحہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے بیجنگ اس جنگ کو صرف ایک علاقائی تنازع نہیں، بلکہ امریکی فوجی صلاحیتوں کو بتدریج کمزور کرنے کے عمل کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ چین اور روس کا یہ بہت فائدہ ہے اور وہ ایران کی اس لیے مدد بھی کر رہے ہیں۔ چینی قیادت کو یقین ہے کہ مستقبل میں امریکہ اور چین کے درمیان تصادم جنگ کے امکانات موجود ہیں، اس لیے وہ امریکی اسلحے کے ذخائر میں کمی کو اپنے حق میں سمجھتے ہیں اور وہ ایران کی مدد بھی اس لیے کر رہے ہیں، اسے جو ویب ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں۔ بالفرض امریکہ نے ایران پر حملے جاری رکھے تو وہ کیا قدم اٹھا سکتا ہے؟ ایران پہلے وہ آبنۂ حرمت بند کرنے کے بعد باب المندب کوئی گزرگاہ بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، اپنی ایٹمی پالیسی پر نظر ثانی کرے گا، ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے ایران۔ تیسرا، وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے جسے NPT کہتے ہیں اس سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے دوراہے میں داخل ہو رہی ہے جہاں امریکہ کی واحد یا اکیلی سپر پاور ہونے کی پوزیشن مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ واشنگٹن اب بھی خود کو دنیا کی واحد فیصلہ ساز طاقت سمجھتا ہے، لیکن زمینی حقائق تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔
یوکرین کی جنگ، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور ایشیا میں بڑھتی ہوئی رقابت چپکلش نے یہ واضح کر دیا کہ امریکہ اب ایک وقت میں کئی محاذوں پر طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ ایران جانتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ کو مالی، عسکری اور سیاسی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ ایران نسبتاً کم وسائل کے باوجود مزاحمت جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کی مقبولیت بھی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں کا سیاسی کیریئر خطرے میں ہے۔ عالمی دفاعی تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ سمجھا کہ مسلسل بمباری سے ایران ہتھیار ڈال دے گا تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی۔ ایران گزشتہ کئی دہائیوں سے اقتصادی پابندیوں، سفارتی دباؤ اور فوجی خطرات کا سامنا کرتا ہے، اس لیے وہ طویل بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر دونوں فریق امریکہ اور ایران اپنے موجودہ موقف پر قائم رہے تو یہ جنگ صرف چند ہفتوں یا چند مہینوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے، جس کے تباہ کن اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ معاشی اور سیاسی بحران کے بعد کئی ممالک کے نقشے ہی تب بدل جائیں یا دیوالیہ ہو جائیں وہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔